السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بھی دیہات کے لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جانور خریدتے سمے ان کی نظر صرف اور صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے دانت نکلے ہیں یا دانت نہیں نکلے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اس جانور کی عمر کتنی ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال، 4 سال، 5 سال، کتنی عمر ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دانت نکلا ہے یا دانت نہیں نکلا ہے۔ اگر دانت نہیں نکلا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کے لائق نہیں ہے، اور اگر دانت نکل گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی کے لائق ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر سراسر غلط ہے۔ ایسا کوئی حکم شریعت کی جانب سے نہیں ہے۔ ہاں، فقہ کی کتابوں میں جانوروں کی عمر متعین ہے۔ قربانی کے جو بھی جانور ہیں ان کی عمریں فکس ہیں۔ اگر ان عمروں کو وہ جانور پہنچ چکے ہیں یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں تب تو قربانی ہو سکتی ہے، اگر اس سے کم ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان اونٹ کی قربانی کرانا چاہتا ہے تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے یا 5 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، تب تو اس اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان گائے بھینس وغیرہ کی قربانی کرانا چاہتا ہے تو ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، کم سے کم 2 سال یا اس سے زیادہ۔ خصی ہے، بکری ہے، اگر کوئی ان کی قربانی کرانا چاہتا ہے تو ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ دانت نکلا ہے یا دانت نہیں نکلا ہے، شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، شریعت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شریعت بس یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس جانور کی عمر کو دیکھا جائے۔ تو خصی اور بکری 1 سال، گائے اور بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال۔ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 466 کتاب الاضحیہ میں ہے، ہوا ابن 5 من الابل وحولین من البقر والجاموس وحول من الشاة، یعنی اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال اور بکری خصی 1 سال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔